السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین مجھے امید ہے ماشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہلکی ہلکی بارش ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یقین کیجئے اس میں کوئی سکون میں محسوس نہیں کر پا رہا، پتہ نہیں کیوں۔ تقریباً پچھلے 2 دنوں سے میں جو فیس بک دیکھ رہا ہوں، عافیہ صدیقی کے بارے میں جو نیوز وغیرہ زیر گردش ہے، یہ سب کچھ سن کے رہا نہیں جا رہا۔ پھر بھی یعنی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ان کو کسی نے کال کیا کہ ہمیں بھی آگاہ کریں کیا وہاں پر حال احوال ہیں، تو وہ 5 منٹ تک روتے رہے۔ یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، سینیٹر صاحب۔ تو ان کی جو بہن ہے فوزیہ صدیقی، تو وہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، تو کیا گزر رہی ہوگی ایک بہن کے اوپر، اس کا اندازہ شاید آپ کو ہوگا۔ میں کہنے کیا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ ہم یہ سوچ رہے ہوئے کہ حکمران کوئی آواز اٹھائیں، کوشش کریں شاید اس بیچاری کو رہائی دلوائیں، ایسا نہیں ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے، یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، حکمران نہیں۔ کیونکہ ہم ہمیشہ حکمران سے سنتے ہیں کہ وہ تو امریکہ کے سامنے بالکل آنکھ اٹھا کے بات کر دے، یہ سب کچھ باتیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں وہ کہ ریاست ہے اور اس کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے اور باتوں سے کچھ نہیں بننے والا، وہ بے بس ہے، مانتے ہیں اس بات کو، یقین کیجیے۔ اور شاید آپ اس بات کو مناسب سمجھیں یا نہیں، لگتا ہے تو یہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اور آپ متفق ہو کے ایک احتجاج کریں۔ ہم اگر پاکستانی عوام عمران خان کو ہٹا سکے، نواز شریف کو لا سکیں، اس کو ہٹا سکیں، کسی کو لائیں، کسی کو ہٹائیں، یہ سب کچھ کرنے میں تو میرے خیال میں یہ کوئی بڑا کام نہیں اگر ہم عافیہ صدیقی کو رہائی دلوا سکیں۔ صرف اتنا کرنا ہوگا، ہم ایک دن کے لیے متفق ہو جائیں اور تمام پاکستان کے جو امت مسلمہ، یعنی میں صرف میرے مخاطب صرف اہل پاکستان ہیں، تو وہ روڈوں پر آئیں، ایک احتجاج ریکارڈ کریں۔ شاید یہ ببسی، یہ مجبوری دیکھ کر وہ کچھ نرمی کر دیں، وہ دیکھیں کہ یہ ایشو، یہ معاملہ بہت بڑا ہے، تو اب اسے یعنی کسی طریقے سے نمٹا دیں۔ کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بہن کو رہائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔